اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم سب کو کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک لوٹا دو اور حقداروں تک پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب کبھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی نوبت آئے تو انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ بہت ہی اچھی نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، جو کچھ تم کر رہے ہو اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ حضرات، یہ آیت، اس آیت کے نزول کا پس منظر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی فتح مکہ کے موقع پر، جب ان سے خانہ کعبہ کی چابیاں لے لی گئیں، کنجیاں لی گئیں، جبکہ زمانے جاہلیت سے یہی کلید بردار کعبہ تھے۔ فتح مکہ کے موقع پہ جب عارضی طور پر ان سے بیت اللہ کی کنجیاں لی گئیں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ضرورت پوری ہونے کے بعد دوبارہ بیت اللہ کی کنجیاں اسی خاندان میں لوٹا دی جائیں اور اسی شخص کو دے دی جائیں کہ جو زمانہ جاہلیت سے خانہ کعبہ کی کلید برداری کا شرف اپنے پاس رکھتا ہے۔ یہ آیت کے نزول کا پس منظر تھا، لیکن حضرات یہ آیت بالعموم اپنے اندر یہ معنی رکھتی ہے کہ کوئی بھی حق، کسی کا بھی حق کسی بھی شکل میں کسی انسان کے پاس موجود ہو تو یہ آیت حکم دے رہی ہے کہ کسی بھی حقدار کے حق کو اپنے پاس روکے نہ رکھو۔ کسی کا بھی حق کسی بھی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے، اس حق کو حقدار تک لوٹانا، اس حق کو حقدار تک پہنچانا یہ تم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضرات، زندگی میں ہم سب پر عائد ہونے والے حقوق بنیادی طور پر دو طرح کے ہیں، ایک ہے جنہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور ایک ہے جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے، بندوں کے حقوق۔ شریعت کی جتنی تعلیمات ہیں اگر آپ دیکھیں گے یا تو ان تعلیمات میں حقوق اللہ کی ادائیگی کی تلقین ہے یا پھر حقوق العباد اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین ہے۔ یہ شریعت کا نچوڑ اور شریعت کا خلاصہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے۔ شریعت کہتی ہے نماز پڑھو، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ شریعت کہتی ہے روزہ رکھو، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ شریعت کہتی ہے حج کرو، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ شریعت کہتی ہے زکوٰۃ دو، یہ حقوق العباد ہے۔ شریعت کہتی ہے صدقہ و خیرات کرو، یہ حقوق العباد ہے۔ الغرض شریعت کی جتنی تعلیمات ہیں ان میں یا تو حقوق اللہ کی ادائیگی کی تلقین ہے یا حقوق العباد کی ادائیگی کی تلقین ہے، اور دونوں ہی حق، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں چاہے حقوق العباد ہوں، اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن حضرات، انسان کے آخرت کے انجام اور اخروی انجام کو مد نظر رکھ کر اگر دیکھا جائے تو حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی سخت ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ بندہ اس کے حق میں جو غلطیاں کرتا ہے، بندہ اس کے حق میں جو کوتاہیاں کرتا ہے، رب العالمین اتنی ہی بڑی بخشش اور اتنی ہی وسیع مغفرت کے ساتھ بندے کا سامنا کرتا ہے۔ کل روز قیامت بڑے بڑے خطا کار بخشے جائیں گے، بڑے بڑے گنہگار بخشے جائیں گے، بڑے بڑے سیاہکار بخشے جائیں گے۔ لیکن جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے، انسانوں کے پاس معاف کرنے کا حوصلہ کم ہوتا ہے۔ انسانوں میں بہت کم ایسے انسان ہوتے ہیں جو وسیع الظرف ہوتے ہیں، جن کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ انسان جلدی معاف نہیں کرتا ہے، اور حقوق العباد کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا عام قانون یہ ہے کہ جب تک ظالم کو مظلوم معاف نہ کرے، جب تک ظالم کو مظلوم معاف نہ کرے، اللہ کا عام قانون یہ اس وقت تک رب العالمین بھی ظالم کو معاف نہیں کرتا۔ ظالم میدان حشر میں کھڑا رہے گا اور امید لگایا رہے گا رب العالمین کی رحمت سے۔ رب العالمین کہے گا جس کا حق تو نے مارا تھا، جس پہ تو نے ظلم کیا تھا، آج اس کو راضی کر لے، اس کو منوا لے، وہ مانے، وہ راضی ہو تو تیرے لیے معافی ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ اخروی انجام کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ سخت ہے۔